السلام علیکم. وہ دبی دبی سی چیخیں، وہ گھٹی گھٹی سی سسکی، تحریک اٹھا رہی ہے تیری سیاست کا جنازہ. رضائی میں جلسہ، نہ پرچہ نہ خرچہ. جبران جیسے عظیم دہشت گرد نے، انٹرنیشنلی ٹرینڈ یہ جو دہشت گرد ہے، اس نے ایسی کاروائی ڈالی کہ بھائی میاں صاحب کی پلیٹیں کب گری وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. ہم تو نعرے لگانے میں اتنا مصروف ہو گئے. 5 گھنٹے جلسہ چلا، کوئی بھی اپنی جو تھا جگہ سے ہلا نہیں. بھائی ایک طرح سے جبران کا بھی شکریہ ادا کریں گے، اور آپ لوگوں نے ہمارا جو واقعی میں خرچہ بھی بچایا ہے. ہم نے اپنے آرام سے اپنے گھر کے کمروں کی کمفرٹ میں ہم نے وہ جلسہ اٹینڈ کیا ہے. اسپیشلی اوورسیز پاکستانی تو آج تو نہال ہوئے جا رہے ہیں. ہمیں تو موقع ہی نہیں ملتا تھا. ہم تو روز چھٹی، ہم تو جب جلسہ ہوتا تھا ہم جلسہ اٹینڈ تو کرتے تھے، لیکن کبھی اپنا نا جذبات دکھانے کا پبلک کو موقع نہیں ملا تھا. ہمارا بھی دل کرتا تھا کہ ہم بھی نعرے مارے، ہمارے بھی اندر جوش وہ کرتا تھا. لیکن آج ہمیں جو موقع ملا ہے نا، جو موقع ملا ہے صحیح معنوں میں پارٹیسپیٹ کرنے کا، اور جس طرح سے جو ٹیم کی جو لیڈرشپس تھی، وہ 5 گھنٹے جس صبر اور ضبط کے ساتھ ساتھ اپنے ٹیم ممبرس کے ساتھ، جو کہ اپنی فیملیز، اپنی پورے لوگوں کے ساتھ وہاں پہ آئے ہوئے تھے اور انتظار کرتے تھے اپنی باری کا کہ ہماری باری آئے تو ہم بھی خان صاحب کے حق میں نعرے لگائیں. آج پورا گلوب عمران خان کے نعروں سے گونج اٹھا. انٹرنیشنل نیوز بن چکا ہے یہ جلسہ. ملک کا انٹرنیٹ چلتے چلتے اچانک بند ہو گیا. اب اس کو کہاں پہ اغوا کر کے لے کے گئے تھے، کون سے اب سے بھیجا میں رکھا تھا، جلسہ ختم ہو چکا ہے. اگر اس کے خلاف کوئی 4-5 پرچے چھاپ دیے ہوں، اس پہ بھی کوئی پرچہ یقیناً ابھی تک ڈل چکا ہوگا، تو ایسا کریں انٹرنیٹ کو ریلیز کر دیں، کیونکہ ساری ریکارڈڈ کاروائی وہ تو سنیں گے. ہم حق پر کھڑے ہیں. میرے خون کا ایک ایک قطرہ پاکستان پہ قربان. سارے لے آؤ اپنے لیڈر، سب جمع کر لو، چھوٹا بڑا چھوٹا موٹا، لندن میں لندن سے باہر جس کی پاکستان میں پراپرٹی ہے یا پاکستان سے باہر پراپرٹی، سارے لے آؤ اپنے ترکش کے تیر، سارے نکال لو اپنے. چلو ٹک ٹاکر لے آؤ، وہ تو پیسہ لے کے کوئی اچھی ویڈیو بھی بنا لیں گے، تھوڑی سی 4 پیسے کی ایکٹنگ زیادہ کر لیں گے. سب لے آؤ، اور صرف جو شمیم نقوی نے جو یہ کہا ہے نا، اس کے صدمے سے باہر آ کے دکھاؤ. اعظم سواتی، شمیم نقوی، شہباز گل، زرتاج گل وزیر، یہ وہی لوگ ہیں نا جن پہ بدترین تشدد کیا تھا، ظلم کی تاریخیں رقم کی گئی تھی، ان کے بزنسز جو تھے وہ تباہ کر دیے. مراد سعید جس کے سر کی قیمت بھی ہے لگی ہوئی، وہ تک کب تک روک پاؤ گے عوامی جذبات کو؟ اور ان لوگوں کی آج اس جلسے میں پریزنس نے جو نئی روح پھونکی ہے، ایک خوشی ہے، وہ جذبہ بیان نہیں کیا جا سکتا. میرے سامنے لگ رہا ہے کہ ملک کی سیاست پر ڈاکہ ڈالنے والوں کی لاش پڑی ہے میرے سامنے، اور میں خوشی سے نہال ہوئی جا رہی ہوں. بس دفنانے کی دیر ہے، وہ بھی کر لیں گے. 8 فروری آنے دیں، اور خان صاحب کا میسج، ان کا قوم سے خطاب، بھلے اے آئی جنریٹڈ ہو، لفظ تو میرے مرشد کے تھے. جب وہ نہیں جھکا تو ہم سے کیا امید کرنی کہ ہم جھک جائیں گے؟ وہ ہمارے لیے کھڑا تو کیا ہم اس کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے؟ رب کعبہ کی قسم، I will always stand behind my skipper. جو لوگ اس جلسے کے پیچھے کتنے لوگ تھے جو 3-4 دنوں سے جاگ کے اس کی پریپریشن کر رہے تھے، وہ لوگ ہیں جو صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں. 5 گھنٹے کا انہوں نے بنا بریک، نہ اشتہار تھا نہ کوئی اور چیز، وہ سب اپنے دنیا کے کام ہم چھوڑ کے وہ اس جلسے کو مینج کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. کتنی ساری زبانیں ہیں جو شکر گزار ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اس جلسے کا حصہ بننے کا ہمیں موقع دیا. کتنی شکر گزار ہوں گے وہ لوگ، کتنے شکر گزار ہوں گے وہ دل جن کو آج یہ موقع ملا کہ خان صاحب کی آواز کو ایک بار پھر سننے کا. ایک نئی روح سی آ گئی ہے. 5 گھنٹے کے بعد بھی ایک تازگی سی ہے. اس 5 گھنٹے میں نہ کھایا نہ پیا، لیکن ان 5 گھنٹوں میں مانو جیسے اندر سے کسی نے نئی روح پھونک دی ہو. مجھے نہیں پتا کہ ہم کیسے 8 فروری کا انتظار کریں گے، لیکن ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں. ظلم کا بدلہ ووٹ سے، جبر کا بدلہ ووٹ سے. آخر کار بے گورو کفن لاش کب تک پڑی رہے گی؟ تعفن اٹھے گا، دفنانا ضروری ہے. 8 فروری، ظلم کا بدلہ ووٹ سے. پاکستان زندہ باد.